سامعین، ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو معاملہ ہے اسے لے کر ایک طوفان مچا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کی باڑھ آئی ہوئی ہے۔ لوگ الگ الگ طریقے سے ہیڈ لائن بنا کے ڈال رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس طرح کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کا استعفیٰ ہو گیا، اور استعفیٰ کس کنڈیشن میں ہوا یہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے خود آ کے بتایا ویڈیو کے ذریعے سے۔ اب ایک آڈیو وائرل ہو رہا ہے، اس آڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ غلطی مفتی سلمان اظہری صاحب کی تھی، کمیٹی والے ٹھیک تھے، صدر صاحب ان کے ساتھ تھے، مدرسہ بنا رہے تھے، زمین خریدی گئی تھی، ٹرسٹ نے 20 لاکھ روپے بھی دے دیے تھے۔ اس طرح کی باتیں اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں۔ حالانکہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا ذاتی مشورہ پیش کرتا ہوں۔ میں اماموں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کو لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے۔ حالانکہ بمبئی کے جو ٹرسٹی ہیں، عموماً کئی لوگوں سے، کئی علماء سے میری گفتگو ہوئی، کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں امامت کر کے آ چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں کے حالات بتائے ٹرسٹیوں کے، وہاں کی کمیٹیوں کے، وہاں کے ممبران کے، کہ ایک مؤذن صاحب بہار کے کوئی رہنے والے، انہوں نے وہاں پہ کافی سال سے مؤذنی کی، اور 4 بیٹیاں، ایک بیٹا ان کے پاس میں تھا۔ ایک ٹرسٹی سے، ایک ممبر سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، صاف صفائی کو لے کے کوئی بات ان میں بنی اور وہ بات طول پکڑ گئی، تو اس ٹرسٹی نے، اس ممبر نے، مسجد کے اس کمیٹی کے آدمی نے فوراً یہ کہا کہ یا تو یہ رہیں گے یا کمیٹی میں رہوں گا۔ پیسے والا آدمی تھا، تو اب بتاتے ہیں، وہ مجھ سے بتا رہے تھے، لائیو انہوں نے دیکھا اور بتایا انہوں نے کہ حالات یہ بنے کہ اس مؤذن کو، جس کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، اسی وقت مسجد سے نکال دیا گیا۔ جو مسجد کا کمرہ تھا کمیٹی کی طرف سے دیا ہوا، اس کمرے کو خالی کرایا۔ وہ غریب اوٹلے پہ جا کے سامان رکھ دیتا ہے، اور جو بڑا نالا ہوتا ہے وہاں بیٹھا ہوا گمشدگی کے عالم میں تھا، اور اس میں وہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ کافی گہرا تھا۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی، یعنی کہ وہ انتقال کر جاتا ہے۔ مطلب ٹرسٹیوں کا یہ ظلم و ستم، ممبران کا یہ ظلم و ستم مؤذنوں پر اور اماموں پر مطلب توڑا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ کسی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، انسان ہے، اس کی خطا ہوتی ہے، اور امام اور مؤذن کا تو عہدہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ حضرات نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن اگر کسی کی ہوگی، جس کا سر اونچا ہوگا، وہ انسان وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر مسجدوں میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ یعنی مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ یہ مقام مصطفیٰ نے اذان پڑھنے والوں کو بتایا۔ امام نائب رسول ہوا کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بات کو لے کر کوئی بھی کسی بھی جگہ کا معاملہ لے لو، وہ چاہے بمبئی ہو یا وہ دلی ہو، گجرات ہو، ایم پی ہو، راجستھان ہو، یو پی ہو، پورے ہندوستان کے اندر آپ کہیں پر بھی آپ جا کر دیکھ لیں، جائزہ لیں، اماموں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے تھوڑی سی انبن ہوئی، فوراً ان کا استعفیٰ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ امام کو غلط بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امام صاحب کی غلطی ہے، لوگ کہتے ہیں امام صاحب فلاں جگہ زیادہ بیٹھ رہے تھے، امام صاحب فلاں یہ کام کر رہے تھے، امام صاحب نے صدر کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا۔ تو حالانکہ امام جو ہے وہ صدر کے تابع نہیں ہے، صدر امام کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ امام کی اقتداء میں صدر نماز پڑھتا ہے، امام صدر کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو پیشوا رہنما جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، صدر یا کمیٹی کے ممبران نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو صدر یا کمیٹی کے ممبران اپنے آپ کو بڑا بھاری نیتا سمجھتے ہیں، یا ادھیکش سمجھتے ہیں، یا منتری سمجھتے ہیں، ان کی سوچ یہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ سب کمیٹی والے یا سارے صدر ایسے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا بہت سے صدر ایسے بھی ہیں جو بڑے اچھے ہیں، اور ان کا انداز تکلم بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑے ادب سے وہ پیش آتے ہیں۔ کچھ ممبران بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، اور امام کو بالکل حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کی سائیکولوجی آج نہیں رکھنی چاہیے میرے بھائی۔ اگر ایسی سائیکولوجی تم رکھو گے اماموں کے تعلق سے، تو وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امامت کے عہدے پر جانا پسند نہیں کریں گے، اور وہ امامت کرنا پسند نہیں کریں گے، ہٹ جائیں گے، دوسری لائن دیکھیں گے۔ اور آج ماحول یہی بنتا جا رہا ہے۔ نئی جنریشن، نیا طبقہ جو بھی ہے، وہ امامت کی طرف رجوع نہیں کر رہا، وہ کاروبار کی طرف رجوع کر رہا ہے، وہ اپنے بزنس کی طرف رجوع کر رہا ہے۔
وہ کسی لائن میں اور جانا پسند کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ انہی ٹرسٹیوں اور جاہلوں کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. حالانکہ امام نائب رسول ہوتا ہے، امام کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. لوگ اماموں کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں. میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. ایک شخص کی شادی ہوتی ہے اور اس کی شادی ہوئی، 2 مہینہ اس کی شادی چلی، 2 مہینے کے بعد لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اب لوگوں نے سمجھا کہ لڑکی کی کوئی غلطی ہوگی اس لیے لڑکے نے طلاق دے دیا. اب اس کا دوسرا نکاح ہوا، 3 مہینے اس کا دوسرا نکاح چلا، اس کے بعد اس نے اس کو بھی طلاق دے دیا. لوگوں نے سمجھا ہو سکتا ہے لڑکی بھی خراب آئی ہو، اس لیے اس نے اس کو بھی طلاق دے دیا. اس کی تیسری شادی ہوتی ہے، وہ تیسری دلہن لے کے آتا ہے، اور تیسری دلہن لانے کے بعد 4 مہینے اس کا وہ رشتہ چلا اور وہ نکاح چلا. 4 مہینے کے بعد اس نے اس کو بھی طلاق دے دیا. وہ پھر چوتھی دلہن لاتا ہے، 5 مہینے اس کو رکھا، اس کو بھی طلاق دے دیا. اب تک تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکیوں کی غلطی ہے، لیکن جب اس نے 5ویں کو طلاق دیا تو اب لوگ سمجھ گئے کہ غلطی لڑکیوں کی نہیں ہے، آنے والی دلہنوں کی نہیں ہے، غلطی اسی لڑکے کے اندر ہے جو لڑکیوں کو بار بار طلاق دے رہا ہے. ہم نے مان لیا ایک دلہن خراب تھی، دوسری خراب تھی، تیسری خراب تھی، چوتھی میں کوئی نہ کوئی کمی تھی، کیا 5ویں میں بھی کوئی کمی آ گئی؟ یا تمام کی تمام دلہنیں خراب، یا تمام کی تمام لڑکیاں خراب مل رہی ہیں اس کو؟ تو لوگوں نے اندازہ لگایا کمی لڑکیوں میں نہیں، کمی اس دولہے کے اندر ہے، اس لڑکے کے اندر ہے. تو اسی طرح امام کا معاملہ ہے. چلو ہم نے مان لیا ایک امام میں غلطی تھی، دوسرے میں غلطی تھی، تیسرا خراب تھا، چوتھا بدعمل تھا، 5واں خراب تھا، 6واں خراب تھا، 7واں خراب تھا. کیا سارے کے سارے امام بالکل خراب ہوتے ہیں؟ یا سب کے اندر غلطیاں ہوتی ہے، سب بیکار ہوتے ہیں، سب نکارہ ہوتے ہیں، سب کے اندر کوئی کمی نکل آتی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام سبھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن کچھ خرافاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں اور اماموں کو ٹکنے نہیں دیتے ہیں. ذرا سی بات پر ان کا استعفیٰ کر دیتے ہیں. وہ انسان جو اپنی بیوی سے ڈانٹ کھا کے آتا ہے، وہ انسان جو اپنی بیوی کی پھٹکار سنتا ہے، اپنی بیوی کے آگے دم نہیں مار سکتا، وہ آ کے امام صاحب پر دادا گیری دکھاتا ہے، امام پہ اپنی چلاتا ہے. اور ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، معاملہ یہ قوم کا ہے. ایک مفتی سلمان اظہری صاحب نہیں، ایسے نہ کتنے امام ہیں کہ بلا وجہ، بلا کسی ریزن کے، بلا کسی بات کے، بلا کسی شرعی غلطی کے اس کا استعفیٰ کر دیا جاتا ہے. ایک مفتی سلمان اظہری صاحب نہیں ہیں، بہت سے ایسے امام ہیں. آپ انڈیا کا جائزہ لیں، پورے ہندوستان کے اندر ایسی بہت سی ایسی ظالم صدروں کا وہ شکار ہوئے ہیں. ابھی ایک آڈیو اور وائرل ہو رہا کہ امام صاحب کھانا کھانے کی دعوت میں چلے گئے اور وہ مکار صدر ان کو کہہ رہا کہ تمہاری ہمت کیسے پڑی وہاں سے کھانا کھانے کی، میں تمہاری کھانے کا جواب دار نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کہاں کھاؤ. اب امام کہیں کھا رہا تو اس کو آفت پریشانی ہے، اور کھانے کا انتظام بھی کر نہیں دے رہا، اور اوپر سے ان کو ڈانٹ لگا رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. تو امام سے اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، واقع قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جو قرآن کا علم رکھا کرتا ہے اس کی تعظیم کرو، جو اس کی تعظیم کرے گا گویا وہ میری تعظیم کرے گا، اور جو میری تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے. تو عالم دین حافظ قرآن کے معاملے میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کی تعظیم کرو، انہیں عزت کا مقام عطا کرو اور انہیں پریشان مت کرو. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس سے جتنا کام لیا جائے سیلری بھی اس کو اتنی ہی دی جائے، جس سے جتنا کام لیا جائے سیلری بھی اس کو اتنی ہی دی جائے. لیکن آج کام 24 گھنٹے کا لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے اندر 2 لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، 2 لوگ ایسے جن کی ڈیوٹی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. ایک مسجد کا امام اور دوسرا ہمارے ملک کا جوان جو سرحدوں پر ڈیوٹی دیتا ہے. حالانکہ اس کو بھی چھٹی ملتی ہے، ان کے قانون میں ان کے لیے بھی ایک قانون ہے، ان کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ وہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ کی چھٹی سال میں ان کو ملتی ہے. لیکن سب سے زیادہ سخت ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو وہ مسجد کے امام کی ہے. اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. کوئی بھی خوشی کا موقع آئے، کوئی بھی تیوہار آئے، 1-2 دن کے لیے وہ جا سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر استعفیٰ تیار ہے. وہ شادی میں جائے، فوراً کھانا کھائے، اس کو ہضم بھی نہ کرے، ہضم کرنا ہے تو مسجد میں آ جائے. ہضم کرنے کے لیے کمیٹی والوں کے سامنے اس کو آنا پڑے گا. تو سب سے زیادہ سخت ڈیوٹی ہے مسجد کے امام کی.
24 आवर्स, लेकिन अब सैलरी कितनी है? मैं कहता हूं देश का जवान है, उसकी सैलरी काफी है, जैसी उसकी ड्यूटी है 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक उनकी सैलरियां हैं। लेकिन मस्जिद के इमाम की कितनी सैलरी है? मस्जिद के इमाम की सैलरी 4,000 से स्टार्ट होती है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000। बहुत बड़ी मस्जिद में, बहुत बड़ी जगह पर 10,000 की सैलरी होगी, और वो कमेटी वाले कांधा फुला के चलते हैं। 10,000 की सैलरी हम दे रहे हैं, 10,000 की सैलरी, 24 आवर्स वर्क, यानी कि उसको तैनात रहना है। नमाज तो 5 वक्त की पढ़ानी है, लेकिन हुजरे में हर वक्त रहना है। किसी के सर में दर्द है तो उसको फूंकना भी है, फातिहा के लिए भी जाना है। इमाम साहब सो रहे हो, चाहे जैसी नींद हो, लेकिन उसे उठ के जाना पड़ेगा। और जो भी आएगा हुजरे का डंडा डर खटखटा देगा, फौरन आवाज नहीं लगाएगा, या किसी तरह का कोई मामला अदबन उसके अंदर नहीं दिखाई देता है। आएगा और वो बजा डालेगा दरवाजे को, क्योंकि हमारा नौकर अंदर सो रहा है ना। जिस तरह नौकर को उठाते हैं, कोई खौफ नहीं, कोई अदब नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई तमद्दुन नहीं, वैसे ही आजकल लोग इमामों को समझ लिया करते हैं कि घर में ये हो गया तो इमाम, वो हो गया तो इमाम, चलिए इमाम, भागिए इमाम, दौड़िए इमाम, आइए इमाम, जाइए इमाम, सब इमाम के ऊपर रख दिया है। तो इस तरह की तूफान बदतमीजी मैं कहूँगा लोगों से ना करें, अपने इमामों का अदब करें, सैलरियां बढ़ाएं। क्या जा रहा है तुम्हारे पास से यार? अगर 150 रुपए आप महीने में इमाम की जात पर खर्च कर दोगे, उसके बीवी बच्चों के लिए अगर उसके रोजमर्रा की जरूरियात को पूरी कर दोगे, रोजमर्रा की जरूरियात ही पूरी ना हो, तो वो इमाम आपको कहां कायदे से नमाज पढ़ा पाएगा? उसका दिमाग बिल्कुल भटका हुआ होगा, उलझा हुआ होगा। आप देखें सरसों का तेल गुज़िश्ता साल 80 रुपए 90 रुपए किलो था, आज वो 180 रुपए किलो हो गया है, 180 रुपए किलो। और अब सैलरी क्या थी? जिस इमाम की 4,000 पिछले साल थी, आज भी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, इससे ज्यादा बहुत कम है। और मामला हर एक चीज पर बढ़ गया, लेकिन सैलरियों पे नहीं बढ़ा है। लोग तो कहते हैं कि इमामों की तनख्वाहों में बरकतें बहुत होती हैं। मेरे भाई वाकई आप ठीक कहते हो, बरकतें जरूर होती हैं, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला इन्हें तमाम बलाओं से, बीमारियों से महफूज रखता हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम इमामों को आफात बलियात से महफूज रखे। लेकिन एक चीज आप और भी गौर करिए, बरकतें क्यों होती है? एक रीजन उसका ये भी होता है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, तुम्हारे यहाँ हफ्ते में 3 बार गोश्त आता है, और इमाम साहब जिस दिन छुट्टी पे जाते हैं उस दिन वो 100 रुपए का गोश्त लेकर जाते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ साग, पालक, भुज्जी, टमाटर, आलू, गोभी कुछ ना कुछ डलवाते हैं, ताकि वो मेरे बच्चों को पूरा हो जाए। इस तरह भी बरकतें होती हैं। तुम्हारे बच्चे महीने में 2 जोड़ी लिबास बनाते हैं, और इमाम साहब के बच्चे साल में 2 बार लिबास बनाते हैं। ऐसे भी बरकतें होती हैं। और बरकतें होने की एक वजह यह भी है, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, 5,000 महीने की फीस जाती है। इमाम साहब के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें 200 रुपया फीस जाती है। तो बरकतें ऐसे भी होती हैं। तुम्हारे यहाँ अच्छी ग़िज़ाएं बनती हैं, इमाम साहब के बच्चे आलू टमाटर से काम चलाते हैं, उस सस्ती सब्जी से काम चलाते हैं, जिससे उनकी तनख्वाह में बरकतें हो जाए। तो बरकतें ऐसे भी होती हैं। हालांकि बरकतें देने वाला अल्लाह है, वही बरकतें नाजिल करता है, वही बरकतें दिया करता है। उसी की ज़ात पर इमामों का, उलमा का तवक्कुल है, जो आजकल ये गाड़ी चल रही है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि सैलरी 15,000 20,000 आज की महंगाई के ज़माने में रखनी चाहिए। और ये इस्तीफेबाजी, ये कुराफातें, ये इस तरह के मामले मस्जिद मदरसों पे चल रहे हैं, क्योंकि आज मेरी कौम का, आज मेरे मुसलमान भाइयों की कहीं नहीं चल रही। ना इनकी कोर्ट में चल रही, ना अदालत में चल रही, ना इनकी पुलिस थाने में चल रही, ना इनकी किसी कचहरी में चल रही, इनकी किसी महकमे में नहीं चलती है। आप जाएं थाने में, जरा ऊंची आवाज करके तो बोल जाएं आप, वही हवालदार जिसकी कोई औकात ना हो, दरवाजे पे हर वक्त खड़ा रहता है, वही डंडा ऐसा मारेगा कि तारे नजर आ जाएंगे। उसी के सामने वो ऐसा भगाएगा कि जिस तरह से गधा भागता है वहां से निकाल देगा। तो किसी भी महकमे में हमारी कौम की नहीं चलती है, लेकिन अगर चलती है तो सिर्फ मस्जिद और मदरसे पे चलती है। अगर कहीं चलती है तो मस्जिद और मदरसे पे चलती है, इसके अलावा हमारी कौम की कहीं चल ही नहीं रही है।
کسی بھی محکمے میں آپ لے لیجئے گا، اور مسجد مدرسے پہ آ کے یہ پولیٹیکل دکھاتے ہیں، یہی راجنیتی دکھاتے ہیں، یہی طاقت دکھاتے ہیں، یہی زور دکھاتے ہیں، یہی اپنی ساری پاور کا استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرات، ایک مفتی سلمان اظہری صاحب نہیں ہیں جن کا استعفیٰ ہوا، اور بھی بہت سے ایسے ہیں، حالانکہ ان کو کسی بات پہ کا ریزن مفتی سلمان اظہری صاحب کو نکال دیا بمبئی سے، لیکن اللہ ان کے لیے اور سبب پیدا فرمائے گا۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے، تیسرا کھل جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، رزق جو ہے وہ جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ تو گن گن کے دانے دیتے، گن گن کے، کہ امام صاحب بس 5 دانوں سے ہی کام چلانا پڑے گا تمہیں چاولوں کے۔ رزق کا رازق اللہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ رزق دیا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ اور وہ شاعر نے کہا نا، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑا جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، ملے گا اتنا ہی جتنا ہے تیرے مقدر میں، ملے گا اتنا ہی جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اس بات پہ دھیان دینا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں حالات، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں جہاں باضابطہ طور سے مؤذن رکھا ہوا ہے جس کے مخارج اچھے ہیں، تو وہ تو اچھی بات ہے، اچھے قاعدے سے وہ اذان پڑھ رہا ہے، اچھی تجوید کے ساتھ وہ اذان پڑھ رہا ہے، تکبیر پڑھ رہا ہے۔ ورنہ گاؤں گاؤں دیہات آپ جا کر دیکھیں، اذانیں ہوتی ہیں نا تو ایسے انداز میں اذان پڑھتے ہیں وہ جاہل کہ اللہ اکبر، کہ جنہیں پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے، جن کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، اذان پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان پہ لعنت برستی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے نام کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو وہ اس انداز میں پڑھ رہے ہیں جس پہ ان پہ رحمت نہیں زحمت ان کے لیے بن جائے گی۔ کیونکہ صحیح طریقے سے پڑھنا یہ بھی لازمی و ضروری ہے۔ تکبیر الٹی سیدھی پڑھی جا رہی ہے، نہ شعور ہے کہ اللہ کا لامپور ہونا ہے یا باریک ہونا ہے، یا تکبیر کس انداز میں پڑھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، کس الفاظوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ پڑھ رہا ہے اذان، اس میں بڑا سین وہ نہیں نکال پا رہا، وہ پڑھ رہا ہے اذان، وہ اس میں بڑا خاں نہیں نکال پا رہا ہے، تو الٹا سیدھا معاملہ چل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں گاؤں کے لوگ برکتیں پورے گاؤں میں نہیں ہیں، کہتے ہیں اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے، لیکن ایسی اذانیں جب پڑھی جائیں گی مسجدوں میں کہ جن کے تلفظ مخارج صحیح نہیں ہیں تو اسے سن کے کہاں شیطان بھاگے گا یار۔ تو ایسے مؤذن رکھو اپنی مسجدوں میں، کچھ خرچ کر لو، 150-200 روپے کا ایک منیمم خرچ ہے ایک موبائل کا، ایک موبائل کا ریچارج 150 روپے کا ہو رہا ہے، اونلی کال سننے اور کرنے کے لیے، اور انٹرنیٹ اگر آپ کو زیادہ چلانا ہے تو پھر وہ 199 کا آ رہا ہے۔ گھر میں 4-5 موبائل ہیں، کوئی گھر ایسا ہوگا الا ماشاءاللہ جس میں 2 یا 3 ہوں، ورنہ 5-5, 6-6, 10-10 موبائل ایک گھر میں پائے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 200 روپے کا ریچارج اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو ایک گھر میں مہینے کا منتھلی خرچ جو ہے 10 موبائلوں کا کم سے کم 2000 روپیہ ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے منورنجن کے لیے 2000 روپے کا خرچ کرتا ہے، مسجد کے امام کے لیے 100 روپے خرچ نہیں کر پاتا۔ مسجد میں اگر تو چندہ کم رکھا ہے کمیٹی نے، ایسے کمزور لوگ ہیں کہ وہ 50 روپے 100 روپے کا چندہ رکھتے ہیں، 200 کا رکھتے ہیں بس، اور وہ بھی 6 مہینے میں لیتے ہیں۔ 6 مہینے میں 200 روپے دھڑی کے لیے جائیں گے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن کم سے کم جمعے کے دن تو آتا ہے، امام صاحب تقریر کرتے ہیں تو 100-200 روپے کا مسافہ مہینے میں ایک بار کر لیا کر، ہر جمعے مت کر، ایک بار کر لے۔ گاؤں کے اگر 100 لوگ ہیں کریں گے تو یوں 10,000 کی مدد امام صاحب کی ہو جائے گی، اور وہ جب نماز پڑھائیں گے دل جمعی کے ساتھ پڑھائیں گے، خلوص کے ساتھ پڑھائیں گے، ان کا دل و دماغ مطلب مضبوط رہے گا اور وہ بالکل پریشان نہ رہیں گے۔ اور اس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہو، اور بھی طریقے ہیں، اور واقعی سیلری آپ بڑھائیں۔ تو یہ ضروری ہے، آنے والا دور وقت بڑا نازک ہے، بڑا خطرناک ہے، تو ہمیں اپنے قائدوں کو مضبوط کرنا ہے۔ امام قائد ہوتا ہے تمہارا، امام نیتا ہوتا ہے تمہارا، کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی کام میں کوئی منتری نہیں آتا، سب سے زیادہ سب سے پہلے
اگر کوئی کام میں آتا ہے تو وہ تمہاری مسجد کا امام ہوتا ہے. رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، ہر وقت تمہاری مسجد کا تمہارے امام کام میں آتا ہے. تو اس طرح استعفے لوگ کر دیا کرتے ہیں. تو میں بھی کہوں گا ہمارے علماء میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے. علماء کے اندر بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے. اگر ایک مسجد کے امام کا استعفا ہو جائے تو وہاں 15 ایک ٹائم میں موجود ہیں، اگلے ہی ٹائم میں 15 لوگ موجود ہیں. اگر 10,000 امام صاحب کو وہ تنخواہ دیتے تھے تو دوسرا آ کے کہتا ہمیں تو 9 ہی دے دیو، تیسرا کہتا میں تو 8 میں تیار ہوں، چوتھا کہتا میں 7 میں تیار ہوں، اور وہ 5 میں آ کے کہتا مجھے تو 6 میں دے دینا. بہت سے تو ایسے ہی ہیں جی خرچہ دو روٹی دو. تو یہ اس طرح سے اس عہدے کو ہم نے مطلب کیا سمجھ لیا ہے. قوم تو آپ کہہ رہی ہے نا، ایک جناب کہہ رہے تھے اس وقت تو حالات ایسے ہیں صاحب کہ اگر جھوڑ پکڑو تو موڑ ہاتھ آ رہا، جھوڑ پکڑو تو موڑ ہاتھ میں آ رہا. مطلب کیا؟ بولے اب تو قابل سے قابل مولانا مل رہے ہیں 8,000 7,000 ہزار روپے میں، کہاں 10,000 کی سیلری دی جائے گی. اب تو بھاگے پھر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھاگے پھر رہے ہیں. اور ایک جاہل کا جملہ سنیں. ایک ایسا بھی آدمی تھا کہ جس نے یہ کہا کہ امام تو ایسے مل جاتے ہیں جیسے استنجے کے لیے ڈیلا. اللہ اکبر، معاذ اللہ، اس طرح کا وہ جملہ بول رہا ہے اماموں کے تعلق سے. تو یہ قوم کی سوچ بن چکی ہے. تو ہم نے بھی اپنے وقار کو کچھ گرا دیا ہے. تو ہم اس اپنے وقار کو نہ گرائیں، اپنے وقار کے ساتھ رہیں، مضبوط طریقے سے رہیں. ایسا نہ کریں کہ وہ 8 میں تھے تو ہم 7 میں ہیں، وہ 7 میں تھے تو ہم 6 میں ہیں. آپ بالکل ٹھوک کر آپ کہیں، آپ اپنے وقت کی اجرت آپ لیں اور معقول طریقے سے لیں. اور حقیقت بھی یہی ہے میرے بھائی، آج کا ماحول یہ ہو گیا، حافظ صاحب ہیں تو انہیں بھی 7,000، قاری صاحب ہیں انہیں بھی 7,000، عالم صاحب ہیں انہیں بھی 7,000، مفتی صاحب ہیں انہیں بھی 7,000. مطلب سب کو ایک ہی پلے میں رکھ دیا ہے قوم نے بھی. چاہے کتنا بڑا مفتی ہو، تنخواہ وہی دی جائے گی جو ناظر خواہ کو دی جاتی ہے. تو اس وقار کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے. ایک فاؤنڈیشن میں تو مشورہ دوں گا اپنے علماء کو، ائمہ کو، کہ ایک فاؤنڈیشن ایسا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم ہمارا ایسا ہونا چاہیے جہاں سے اماموں کو مطلب متعین کیا جائے. کسی گاؤں کا اگر ریکارڈ ہے تو ترسا دو اس گاؤں کو امام نہ دیا جائے، اور ان جاہلوں کو جب تک سزا نہ دی جائے جو بدتمیز اماموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور جو مخالفت اماموں کی کیا کرتے ہیں، جب تک ان کا حقہ پانی نہ بند کر دیا جائے تب تک امام وہاں نہ پہنچایا جائے. اس طرح کا اگر معاملہ ہوگا تو عزت بھی ہوگی، تنخواہ بھی ہوگی، وقار بھی ہوگا، مقام بھی ہوگا، اور ہم ایک اچھے طریقے سے اپنے امامت کے عہدے کو مطلب نبھا سکیں گے اور نماز کو پڑھا سکیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے، بڑا لازمی ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک کا استعفا ہو، 10-15 آ جاتے ہیں. اب وہ جاہل لائن سے بٹھا کے اب امتحان لے رہے ہیں، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. اب ایک کہہ رہا کان میں اس والے ملا کی آواز اچھی ہے، وہ اچھا پڑھ لیا، اس کی بلند آواز تھی. یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سفید داڑھی والا تھا تھا تو بڈھا لیکن آواز بڑی بلند تھی، بھئی اسے رکھ لو. انا وہ چشمے والے اچھے لگ رہے تھے، وہ بھی اچھے تھے. انا وہ کالی ٹوپی والے بھی اچھے تھے. کچھ کہتے ہیں وہ کالی ٹوپی والا بھی اچھا تھا. تو اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ یہ عوام استعمال کرتی ہے. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بدتمیزی کے جملے استعمال کرتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ وہ بات کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مرنے کے بعد تمہارا حساب ہوگا. تم نے اگر عالموں کی قدر نہ کی، علماء کی قدر نہ کی، تو تمہارا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا. اور جس نے ایک عالم کی توہین کی، نبی فرماتے اس نے میری توہین کی. رب اس نے اپنے پروردگار کی توہین کی. آپ اندازہ لگائیں تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس عہدے کو، اس مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.